کے باوجود عورت اپنے ہسبینڈ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیبی چلو تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو نان نفقہ ملے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس قسم کی کمپرومائز ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سنیں اچھی طریقہ سے کہ اسلام کسی بھی طریقہ سے ایک فیملی ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے نہیں چاہتے. کتنی بڑی سیکریفائس ہے یہ. اگر یہ عورت نان نفقہ تو چھوڑ دیا، لیکن ان کی جو اپنی ڈیزائر وہ کیسے پوری کرے گی؟ وہ تو پورا سیکریفائس کرنی پڑے گی پوری زندگی. اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری فیملی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہ شادی پھر دوبارہ ختم ہو جائے گی، اللہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں عجیب اور غریب آیت ہے وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن مرد سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں یا عورت سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری آپس میں تو محبت نہیں ہے، تم ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہو اور تم اس قسم کی صلح کرنا چاہتے ہو. اگر اس کے بغیر تم یہ کام یہ کرو وَإِن تُحْسِنُوا، تمہیں عورت پسند نہیں ہے، تمہیں مرد پسند نہیں ہے، اس کے باوجود اگر تم ان پر احسان کرتے ہو، اگر تم ان پر احسان کرتے ہو، مرد تو تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ مرد بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اختیار بھی دی ہے کہ تم اس کو چھوڑ بھی سکتی ہو. مرد سے یہ کہہ رہے تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اس کو طلاق دے کے کسی اور سے شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اس کے باوجود اگر تم اس مرد کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ تمہاری اتنی مشکلات ہونے کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈر کے چلو. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر اللہ تمہارا جو عمل ہے اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں اس کا اجر دیں گے. اچھا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا اجر کتنے دیں گے، یہ نہیں بتایا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی علم کے مطابق، چونکہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی، جبکہ تم نے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم کے مطابق تمہیں اجر دیں گے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اللہ کو ڈرتے ہوئے ایسے مرد یا ایسی عورت پر احسان کرو گے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر حکم کے بعد، اور قرآن الکریم کا جو الفاظ ہے، ورڈ ہے، قرآن الکریم کا جو مضمون ہے، یہ ہر مضمون آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو تمہاری یہ زندگی بہت ہی مختصر کی زندگی ہے، آخرت کے بارے میں سوچو. تم نے تو اپنے اختیار ہے، اللہ نے تمہیں فریڈم دی ہے، تم طلاق دے سکتے ہو، مرد ہو یا عورت دونوں کا تمہیں اختیار ہے. مرد کو تو اپنے ہاتھ میں اختیار ہے، عورتوں کو جو ہے کورٹ میں اختیار ہے. تم جا کے شریعت کی کورٹ میں جا کے تم طلاق تو لے سکتے ہو، لیکن تھوڑی سی قربانی دے دو، سیکریفائس کر لو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا اجر لے لو. پھر
عجیب اور غریب اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سورہ نساء میں پہلی پیج میں یہ بات گئی کہ اسلام سے پہلے دنیا میں تو ایسی بات تھی، ایام جاہلیت میں مکہ میں تو بات ایسی تھی کہ ایک آدمی اگر یہ چاہتا کہ میں 100 عورتوں سے شادی کروں، یہ ان کے لیے ان کے مذہب میں یہ بات جائز تھی۔ اور ایک عجیب اور غریب سوسائٹی تھی کہ اس میں کسی قسم کی بات یہ نہیں تھی کہ میں نے جو اس عورت سے شادی کی اس کا حق بھی تو کچھ ہے میرے اوپر، نہ، اس قسم کی بات نہیں تھی۔ میں مرد ہوں اور میں چاہتا ہوں 100 عورتوں کے ساتھ شادی کروں، یہ بس میرا قانون ہے، میں چاہوں اس کو حق دوں اور نہ دوں۔ یہ سوسائٹی جو ہے مکہ مکرمہ میں تھی جب نبی اسلام دنیا میں آئے۔ اسلام آنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ دیکھو تمہارے لیے 4 سے اوپر شادی کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے تم، لیکن اس کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائے کہ اگر تم سب کے ساتھ برابر انصاف کر سکتے ہو تو، اگر تم سب کے ساتھ برابر انصاف نہیں کر سکتے ہو تمہارے لیے 1 سے زائد شادی کرنا ناجائز ہے، نہیں کر سکتے۔ اور وہ بھی حقوق کیا ہے؟ پہلے بات گئی ہے، 3 چیزوں میں برابری ضروری ہے۔ 1 نمبر نان نفقہ، اس میں جو ہے تمہیں برابری، پھر اس کے بعد جو ہے وقت میں، پھر اس کے بعد جو یہ سب چیزیں ہیں، برابری تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے، اگر تمہارے اندر یہ طاقت، یہ قدرت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم 1 سے زائد شادی کرو۔ یہ 2 شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے ہو عورتوں میں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہتے ہو، اس کے باوجود نہیں کر سکے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے انصاف کرنا ضروری ہے، اگر انصاف کر سکو گے تو پھر 4 شادی کرو۔ اللہ یہ فرمایا ہے کہ تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سے اوپر شادی جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے انصاف اگر تم کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے 1 سے زائد شادی جائز ہے، 4 تک۔ اور اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکو گے۔ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے 1 سے زائد شادی جائز نہیں ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ نہیں۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکو گے۔ وہ کس میں ہے؟ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دل میں جو محبت ہوتی ہے، آپ کی 4 بیویاں ہیں، سب کو آپ نے گھر دے دیا، سب کو آپ نے
گاڑی دے دی، سب کو آپ نے جو ہے برابر وقت گزار رہا ہے، اس کے ساتھ سب صحیح ہے، لیکن ایک کے ساتھ آپ کے دل کے اندر ایک کی محبت بہت زیادہ ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ وہ کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر خوبصورتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر خدمت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، فرمانبردار ہے، کسی وجہ سے اگر ایک کی محبت آپ کے دل کے اندر زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، دل سے تم چاہ رہے ہو کہ یار سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ میرا دل کیوں اتنا لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے پاس 11 بیویاں ہیں، اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تو سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرتا ہوں، سب کے ساتھ ایک ہی انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس کی بات نہیں ہو وہ میں کیا کروں یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میرے دل کے اندر کسی اور کی محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں اس میں تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے، دل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو میں کنٹرول کرتا ہوں، اس کو تو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس طریقہ سے میں عائشہ سے محبت رکھتا ہوں اتنی محبت ان کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، پرابلم کیا ہے اس کے اندر، میں تو کنٹرول کرنے نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے وَلَوْ حَرَصْتُمْ، حرص، لالچ، تمہارے اندر یہ لالچ ہے، تم چاہتے ہو دلی اعتبار سے کہ سب کے ساتھ معاملہ ایک سا ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ تم کبھی نہیں کر سکو گے، تو اس لیے یہ تمہارے لیے معاف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ایک کی طرف بالکل مائل نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہارے اندر اختیاری چیز ہے، جو تمہارے اندر غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری تو دل ہے تمہاری، محبت ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں تو تم کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی تم ایک کے ساتھ زیادہ معاملہ نہ کرو، ایک کے ساتھ ایک کو زیادہ حقوق نہ دو اور ایک کو کم نہ دو، ایسا نہ کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ تم دل کے اعتبار سے بھی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی ہے، دونوں اعتبار سے تم ایک کی طرف مائل ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مائل ہو جانا، کسی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جانا، کسی کو زیادہ اٹینشن دینا، تو اب اس میں دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک دلی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے نان نفقہ، حقوق دینے میں زیادہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اعتبار سے ایک کی طرف متوجہ ہو جانا یہ تمہارا ناجائز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیسے؟ کالمعلقہ، معلقۃ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو لٹکی رہتی ہے، لٹکتی ہے۔ اب یہ عورت تم نے اس کو اپنی بیوی کے حیثیت سے اپنے گھر پہ رکھا اور حقوق اس کو صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے، اور دوسری طرف تم اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے ہو، فری بھی نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے یہ ایسی چیز بن گئی ہے جو کسی نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، لٹکی ہوئی ہے، تم ایسا مت بناؤ۔
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ تم ایسے چھوڑ دے ان کو کہ یہ کسی جگہ پہ لٹکی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ یہ فرماتا عجیب اور غریب ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی وائف کو پسند نہیں کرتا. ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی. یہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے. اور اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر تم سیکریفائس کرو گے تو بڑا اجر ہے. ایک عجیب اور غریب قصہ سناتا ہوں آپ کو. صاحب کشاف ایک بہت اہم تفسیر کی کتاب ہے. انہوں نے ایک آدمی کا قصہ لکھا کہ دنیا میں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ صرف آخرت کی خاطر، مرد بھی ایسے بہت ہیں، عورت بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ شادی کو توڑنا نہیں چاہتے اس وجہ سے کہ آخرت کی فکر، اللہ کی محبت کی وجہ سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے. انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، اس کی وائف بڑی خوبصورت، اتنی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور مرد اتنا بیکار ہے، اس کے اندر نہ کوئی خوبصورتی ہے نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوالٹی ہے. شادی ہو گئی. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے، یہ نصیب کی بات بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں نا، بدصورت ہے، نہ خوبصورتی ہے نہ کچھ ہے، اس کے باوجود شادی ہو گئی ایسی لڑکی کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. تو بعض لوگ حسد کرتے یار کیسے بات ہے، ہم اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود لڑکی ایسی بدصورت کیسے مل گئی. بھائی تو نصیب کی بات ہوتی ہے. تو وہ آدمی کو بڑی خوبصورت عورت ملی ہے. تو ایک دن جو ہے عورت ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو بڑی خوبصورت آواز سے یہ کہی الحمدللہ الحمدللہ. لڑکی بڑی خوبصورت، مرد بدصورت، لڑکی بڑی خوبصورت الحمدللہ. تو مرد نے کہا کہ مالک ہے، مالکی کیا ہوا تمہارا آج اتنی بڑی خوبصورت یعنی آواز سے تم الحمدللہ کہہ رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ دونوں کو جنتی بنایا. میں بھی جنتی ہوں، آپ بھی جنتی ہے. اچھا، اس نے کہا کیسے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی خوبصورتی دی ہے، اتنی خوبصورتی دی ہے کہ شہر میں اتنی خوبصورت عورت اور کوئی ہے نہیں میری طرح. اور مجھ جیسی خوبصورت عورت کو شادی کر کے تم بڑے خوش ہو، تو انجوائے کر رہے ہو تم، اور اتنی بڑی نعمت ملنے کی وجہ سے تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اور اللہ نے یہ کہا کہ جو آدمی نعمت ملنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں وہ جنتی ہے. اور میں بھی جنتی اس لیے ہوں کہ تم جیسے انسان سے میری شادی ہوئی ہے اور میں صبر کر رہی ہوں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں ہے، جنت اس کے لیے ہے. تو میں بھی جنتی ہوں، تم بھی جنتی ہو. ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس صرف اس خاطر کہ میری شادی ہو چکی ہے اور ازدواجی زندگی ہماری شروع ہو گئی ہے، اب ہم اس کو کیسے توڑیں؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. صرف اس خاطر ہزاروں فیملیز ایسے ہیں کہ اپنی
ازدواجی زندگی کو ختم کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صلح کر لیتے ہو اس طریقہ سے، تم اپنے آپ کو منوا لیتے ہو اس طریقہ سے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے ہو، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہے، رحیم ہے. اگر تمہاری کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ بڑے رحیم ہے. اب یہاں پہ ایک بات عجیب دوسری آ رہی ہے، وہ یہ ہے، اگر معلوم ہے جب طلاق کی بات آتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو انسان کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار شادی ہو چکی ہے، اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو میں کیسے زندگی گزاروں گا. عورت بھی یہ سوچتی ہے کہ میرا کیا ہوگا. اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کوشش کی، تم نے کوشش کی اس شادی کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن سمجھو کہ تمہاری زندگی نہیں بنی، تمہاری طلاق ہو گئی ہے. اب تم یہ مت سوچو کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر تم فارغ ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بے محتاج کر دیں گے. تو ہمیں آج بات آپ کو، تم میں سے کسی ایک کو دوسرے کا محتاج نہیں بنائیں گے. تم مرد ہو یہ سوچ رہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ عورت کیسے زندگی گزارتی ہے، ہم دیکھ لیں گے. عورت یہ سوچتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے یہ مرد کیسے زندگی گزارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری طلاق ہو گئی ہے، اب یہ مت سوچو کہ بس یہی مرد جو میری زندگی میں تھا، یہی مجھے جو ہے زندگی میں خوشی اور سب کچھ دے سکتا تھا. نو نو نو، بھول جاؤ. اللہ میاں نے اس کے اندر کوئی خیر رکھا تھا، تو جس کی وجہ سے تمہاری شادی باقی نہیں رہی. اب یہ یقین تمہارے دل کے اندر قائم کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور عورت کو میرے لیے رکھی ہے جو اس سے زیادہ اچھی ہوگی. یا ایز اے وومن تم یہ سوچو کہ یہ جو مرد میری زندگی میں پہلے تھا وہ زندگی میری اچھی نہیں تھی، اب میری زندگی شروع ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر شریعت کے مطابق تم الگ ہو گئے ہو، يُغْنِ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ تمہیں کیا کہتے ہیں اس کو، انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ایک مرد ہو تو تمہیں جو ہے عورت سے تم محتاج نہیں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام کریں گے. من سعتی، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جو وسعت ہے، اللہ کے اندر جو طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی تم ایک دوسرے کو غنی کر دیں گے. تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تم ایسا مت سوچو کہ میرا کیا ہوگا، اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکوں گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس واقعی وسعت ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اور حکیمہ، اور تمہاری آپس میں جو طلاق ہو گئی ہے اس کے اندر اللہ نے کوئی بڑی حکمت بھی رکھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے.
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. پھر ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تم کیا سوچتے ہو کہ یہ ایک مرد اس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو کہ میرا کیا ہوگا, میں تو ایک عورت ہوں اور میری طلاق ہو گئی ہے, مرد میرے کو چھوڑ کے چلا گیا, میرا کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تم نے ایسا کوئی برا کام تو نہیں کیا, تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی ہے اور وہ طلاق بھی سنت کے مطابق ہوئی ہے. فکر نہ کرو, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ تمہیں سنبھالیں گے, اللہ تمہیں ہر کچھ دے دیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو قانون یا جو نصیحت میں نے تمہیں کی, اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم نے اوتوا الکتاب من قبلکم, ایسے لوگ جو تم سے پہلے گئے, اہل کتاب, ان کو بھی میں نے ایسی نصیحت کی. وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں بھی ایسی نصیحت کر رہا ہوں. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, وہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. جو بھی کرو اس دنیا کی زندگی میں, چاہے تمہاری ازدواجی پرابلم ہے, چاہے تمہاری کسی اور قسم کی پرابلم ہے, ہمیشہ یہ بات خیال رکھو کہ تم اللہ کو ڈرتے ہوئے چل رہے ہو کہ نہیں. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ کا خوف اور ڈر ہے, تو فکر نہ کرو, جو بھی ہو چکی ہے زندگی میں بھول جاؤ, اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں سنبھالیں گے. لیکن اب تقویٰ نہیں ہے, تم نے اپنی وائف کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا کچھ کیا جو شریعت کے موافق نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, طلاق ہونے کے بعد جو ہے نا, ایسی باتیں ہوتی ہے, ایسا کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی نیند ختم کر دیتے ہیں. جھوٹ, ہزاروں قسم کی باتیں, ظلم. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر تم اللہ کو نہیں ڈر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا, فائنلی پنشمنٹ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آئے گی. اللہ جانتے ہیں. اب مت ہے وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم نے انکار کر دی, میری نصیحت کو تم نے انکار کر دی, تم نے میری نصیحت کو نہیں سنے, پھر بات یاد رکھنا کہ تم یہ کیا سوچتے ہو کہ اللہ میاں تمہارا محتاج ہے, اللہ میاں کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کی قانون کو فالو کرو. ضرورت نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اگر تم اس قانون سے اعراض کرو گے, اگر تم اس قانون کو نہیں مانتے ہو, تو یاد رکھنا اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تعالیٰ غنی ہے, تمہارا محتاج نہیں ہے, حمید ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی ذات ہے جو بہت ہی تعریف پانے والی ذات ہے. اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کرنے والی بہت ساری اللہ کی مخلوق ہے, تمہاری ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اسی طریقہ سے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے, تمہاری ضرورت نہیں ہے.
اللہ فرماتے ہیں ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چل رہے ہیں یا ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ہم جو ہے نا اللہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو ان یشأ یذہبکم ایھا الناس، اگر میری قانون کے مطابق تم زندگی نہیں گزارو گے، میری قانون کو تم نہیں مانتے ہو، بات یاد رکھنا، ان یشأ یذہبکم، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہیں ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے کے آؤں گا، اور کسی اور کو لے کے آؤں گا. اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کو مان کے نہیں چلتے ہو، تو میں ایسی قوم لے کے آؤں گا جو میرے کو مان کے چلے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایسی قوم میں پیدا کر لوں گا، ایسی قوم میں لے کے آ جاؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح نہیں ہوگی، میرے مان کے چلے گی وہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور تم کیا سوچتے میں نہیں کر سکتا یہ؟ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، میں اس پر قادر ہوں، میں اس کے اوپر قادر ہوں. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا، جو دنیا کا ثواب چاہتے ہیں، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، اللہ کے یہاں دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت سننے والا، اللہ سبحانہ و تعالی بہت دیکھنے والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.